مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھی، بازار بھرے ہوئے تھے، محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے تھے، اور ان سب کے بیچ ایک شخص فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارے سب سے بڑا رب ہوں، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کا لباس الگ تھا، ان کی زندگی الگ تھی۔ انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے، اور رات کو تھکے ہوئے گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہو کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون ہراس ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے، خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا غرور میں بدلنے لگا۔ ڈر جب دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا، مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا جو قانون نہیں، قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دوران میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھی۔ تب اللہ نے کہا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تفصیل کے مطابق اس ماں نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا، اور اس پانی ایک چھوٹا سا صندوق۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، دور سے دیکھتے رہنا مگر پاس مت جانا۔ وہ بہن چھپ کر چلتی رہی۔ آخر وہ صندوق پہنچ گیا فرعون کے محل کے کنارے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب صندوق دیکھتی ہے تو اسے کھلوایا جاتا ہے، اور جیسے اس کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے، اللہ ان کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے۔ اور فوراً کہتی ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بچوں کو دیکھا، اس کی قوم کا بچہ جس کی نسل کو مٹا رہا تھا، لیکن گھمنڈ بول اٹھا، یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہیں سے فرعون کی زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ محل پریشان ہو جاتا، اور تب وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے۔ اور یوں جس ماں نے اپنے بچوں کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسے مال کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے، جب وہ اپنی پوری قدرت اور سمجھ کو پہنچ گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا دیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام حسلام شہر میں آئے، اور وہاں دو مرد، ایک بنی اسرائیل اور ایک مصری، دونوں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا، میری مدد کرو۔ وہ آواز سیدھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لگی۔
موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک مکہ مارا، مصری زمین پر گرا اور پھر اٹھا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، یا قتل ہو گیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا، لیکن مصر نے معاف نہیں کیا۔ شہر میں آگ لگ گئی، دربار میں شور، فرعون کا چہرہ لال ہو گیا۔ حکم دیا کہ موسیٰ کا قتل کر دو۔ شہر کے دوسرے کنارے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ مال نہ سامان، صرف یقین۔ اللہ فرماتا ہے وہ ڈر اور امید کے درمیان شہر سے نکل گئے۔ ریگستان، گرمی، بھوک، پیاس، اور موسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک دعا، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے اور اپنی حفاظت کے سائے میں لے لے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام ہمدان پہنچے۔ شہر کے باہر ایک کنواں جہاں مرد جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور دور دو لڑکیاں خاموشی سے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ دونوں کنویں سے پانی کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم انتظار کر رہے ہیں جب مرد چلے نہ جائے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اس کا پارٹ 2 بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اللہ اکبر لکھنا نہ بھولیں۔ تب تک ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔